مدارس میں دینی عصری تعلیم کا امتزاج اور امکانات چیلنجز پر جامعہ ہمدرد نے دہلی میں 2 روزہ عالمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندوستان کے معروف علماء اور پروفیسرز و دانشوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مدارس میں عصری تعلیم کے ساتھ جدید علوم کی شمولیت پر زور دیا۔ دیکھیے شرکا نے کیا کہا۔ ہمیں بنیادی طور پر اپنے مدارس کی جدید کاری نہیں چاہیے، بلکہ ان کا جو محتم بشان ماضی ہے اس کی بازیافت کرنے کی بات جی۔ ہمارے مدرسے جو تھے 1857 سے پہلے شمولیت پسند تھے، انکلوسیو تھے، اس بات پہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو انگریزوں کی پالیسی تھی کہ انہوں نے جب اپنا نظام تعلیم اور نظام علاج دونوں ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہے تو ہمارے بزرگوں نے، چاہے ان کا مسلک کچھ رہا ہو، ان کی سوچ کچھ رہے ہو، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ملک کو نہیں بچا سکتے ہیں تو کم سے کم دین کو تو بچا لیں اور اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے مستقبل کو تو بچا لیں۔ یہ انہوں نے کیا اور اسی لیے انہوں نے مدرسوں کا جال پھیلایا۔ لیکن آج جب تقریباً 75 سال ہوا چاہتے ہیں آزادی کے، ہمیں بنیادی طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ان زنجیروں کو کاٹنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں آپ سے اور کوئی بات نہیں کہتا، مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ ہم پہ پلٹ کے یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب آپ کو مدرسوں کی اتنی فکر ہے، آپ یونیورسٹیوں کی اور کالجوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم بنیادی طور پہ اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے کہا کہ قصہ جدید و قدیم کو ہم دلیل کم نظری سمجھتے ہیں، ہم پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے جس طرح 1857 سے پہلے ہر طرح کے لوگ پیدا کرتے تھے اسی طرح کے لوگ پیدا کرتے۔ میں معاف کیجیے گا، مجھے ادب کے ساتھ کہنے کی اجازت دیجیے، یہاں پہ غالب ترین اکثریت حنفیوں کی ہے جی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے اب ایسے ہی لوگ پیدا کریں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جن کی جتنی گہری نگاہ قرآن اور سنت پر تھی اتنی ہی مضبوط پکڑ بازار پہ بھی تھی۔ آج کیوں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سوچنے والی بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہمارے مدرسے جو ہیں، معاف کیجیے گا میں ایک بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، میرے پاس کہنے کو کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر آپ نے سن رکھا ہے تو آپ ایک دفعہ پھر آپ کی سماع خرابی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب دنیا میں آکسفورڈ اور کیمبرج نہیں تھی، جب ہارورڈ نہیں تھی، جب MITs نہیں تھے، IITs نہیں تھے، اسکول آف آرکیٹیکچر نہیں تھے، اس وقت اس دنیا کو چھوڑ دیجئے، اس ملک کو قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، لال قلعے کی پختگی اور جامع مسجد کا تقدس جن لوگوں نے دیا تھا وہ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ وہ مدرسوں سے آئے تھے۔ اگر کل وہ مدرسوں سے آ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں آ سکتے؟ For more cohesive and progressive society, it can empower students to navigate the computer. And Professor Faruqi Saab, my mentor, has started that center, but somehow we didn't get a proper support inside the AMU community or even from the government side. He wanted 80 crore from the government of India to set up that center for the development of our national of Islamic studies. And before that, I must put on record and acknowledge the deepest interest of our Vice Chancellor, our own Vice Chancellor, because he is among us. So our own Vice Chancellor is taking interest in the development of the School of Social Sciences and Humanities. And these two centers for Madrasa Education and Center for Sufism is his contribution of which we are thankful to him. Now, their Islamic studies has long established tradition of contributing to madrasa education. Our senior colleague is sitting here, Professor Ghulam Anju. He was first to conduct survey on behalf of the UP government, madrasa survey conducted. A peaceful contribution to the policy making.
Secondly, probably many of us may not be knowing that when such a commission report was being analyzed, qualitative data on madrasa and Muslim minority education was collected by one of our, he is no more now, one of our colleagues with the Islamic studies students on madrasa education. And probably all of you are aware that Jamia Hamdard is the only institution, probably in Delhi NCR, which has distinction of having 2 members in such a commission or any other commission. रद्द बदल यानी निसाब में कोई रद्द बदल नहीं है, बल्कि इम्तजाज का मतलब ये है कि जो असर हाजिर के और मौजूदा दौर के तकाज़े हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ें उसके अंदर दाखिल की जाए, जिससे यानी मदारिस के निसाब और निज़ाम पर कोई असर ना हो, बल्कि वो मुतासिर ना हो, लेकिन जो दौर के तकाज़े हैं वो भी पूरे हों, ताकि मदारिस से निकलने वाले तलबा जो है वो कौमी इदारे का हिस्सा भी बन सके, जहाँ एक तरफ वो दीन की खिदमत अंजाम दें, वहीं मुल्क की खिदमत भी और ख़ुद जो उनका यानी समझिए कि आदाब और मकसद हैं दावत और तबलीग है, उसके लिए भी मतलब जदीद उलूम से वाक़फ़ियत जो है मैं समझता हूँ कि वो बहुत नागुज़ीर और बहुत ज़रूरी है। सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब में 2 किताबों डॉक्टर वारिस मजहरी की बर्र सग़ीर हिंद में जदीद उलूम कलाम इफ़कार और मिनहाज का तज़कियाती मुताला और प्रोफेसर अब्दुल्ला फ़हद की अरबाब मदारिस का इदराक का इजरा अमल में आया।